بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی زہرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے لیے آلو کا زبردست تعارف اور اس کے بے شمار فوائد لے کر آئی ہوں جن سے آپ بالکل انجان ہوں گے۔ اور چلیں، آپ کو اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم آلو کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آلو ایک معصوم، پرخلوص، باوفا اور سدا بہار ترکاری ہے۔ اسی معصومیت کی بنا پر ساری دنیا اس کے ساتھ استحصالی رویہ اختیار کیے ہوئے، یعنی اسے ہر جگہ ہر شکل میں کھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بیچارہ کبھی چپس اور کبھی سموسے کی لذت بنتا ہے، کبھی بھجیا کی شکل میں خوشبو اور ذائقے کا منبع ہوتا ہے، یا اپنے پرخلوص ہونے کی صلاحیت کی بنا پر کسی نہ کسی سبزی سے رواداری نبھاتا ہے۔ یعنی اس بیچارے معصوم آلو کو کسی بھی سبزی کے ساتھ پکائیں تو یہ اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کر کے لذت کا کام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی آلو گوشت پکتا ہے تو کبھی آلو بینگن، کبھی آلو گوبھی۔ غرض اس سبزی کے بے شمار روپ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر بار نئی لذت ہوتی ہے، اسی لیے یہ سارا سال خاطر و خدمت میں مصروف رہتا ہے اور دیگر نازک مزاج سبزیوں کی طرح جلد خراب بھی نہیں ہوتا۔ یورپ والے تو جیتے ہی آلو کے سر پر ہیں۔ برصغیر میں اسے اگر ہم ترکاری کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یورپی اسے اناج کی جگہ کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں۔ ان کے غذائی نقشے کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ اس قسم کا ہوگا: ابلے ہوئے آلو، تلے ہوئے آلو، کچلے ہوئے آلو، یعنی آلو ہی آلو۔ بیچارے پاکستانی بھی، جن میں زیادہ تر طالب علم یا سیاح ہوتے ہیں، اسی آلو کی رفاقت کے سہارے پردیس کاٹتے ہیں، یعنی پیٹ کی آگ بجھاتے ہیں۔ یوں یہ آلو کے پرخلوص ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق صرف امریکہ میں آلو کی سالانہ پیداوار 32 کروڑ من ہے، یعنی وہاں کا ہر باشندہ سالانہ 96 کلو آلو کھاتا ہے۔ یہی حال باقی یورپ کا ہے۔ آلو میں حد درجہ غذائیت پائی جاتی ہے، اس لیے بطور خوراک بھی اگر صرف اسے ہی کھایا جائے تو کسی قسم کی کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس ڈر سے آلو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے، حالانکہ یہ اس پر سراسر الزام ہے۔ چونکہ آلو میں چکنائی یا چربی جیسی چیز کا فقدان ہے، اس لیے یہ موٹاپے کا باعث نہیں بن سکتا۔ موٹے آپ کسی اور وجہ سے ہوں گے یا ہو سکتے ہیں۔ آلو کی عوام دوستی کے باوجود زیادہ تر لوگ اس کے مکمل خواص سے آگاہی نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس معصوم سبزی کو کبھی توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ دراصل قدر اس چیز کی ہوتی ہے جس کے لیے محنت کرنی پڑے، مثلاً نئے موسم کی مہنگی سبزیاں، مرغی، مچھلی یا بکرے کا گوشت۔ آلو بیچارہ تو گھر کی مرغی دال برابر ہے کہ مندرجہ بالا غذاؤں سے کہیں زیادہ افادیت، بے شمار استعمال اور ٹوٹکوں کے باوجود اسے وہ مقام حاصل نہیں جو ان کے حصے میں آیا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو بطور غذا اور دوا آلو کے کرشموں سے متعارف کرواتے ہیں۔ امید ہے کہ اس سے آلو صاحب کی عزت میں کافی اضافہ ہوگا۔ آلو میں معدنی نمک اور وہ وٹامن باقی ترکاریوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے یہ نہایت ہی مفید اور مقوی غذا ہے۔ اس میں چونا کم ہوتا ہے، مگر یہ کمی دیگر سبزیوں اور میوہ جات سے پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بچوں کو آلو کا شوربہ یا ابلا ہوا آلو مسل کرتے ہیں۔ آلو کے اہم ترین غذائی اجزاء اس کے چھلکے میں اور نیچے ہوتے ہیں، یعنی آلو کی زیادہ تر غذائیت چھلکے کے نزدیک ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آلو کو چھیلے بغیر استعمال کیا جائے تو یہ بہترین غذا ہے۔ اگر کسی سالن یا اور چیز میں آلو کے بڑے بڑے ٹکڑے استعمال کیے جائیں تو چھلکے سمیت پکائیں، بعد میں ان کے پتلے پتلے چھلکے اتارے جا سکتے ہیں۔ بھنا ہوا آلو بھی مزے کی چیز ہوتا ہے، جیسے کہ شکرکندی کو بھونا جاتا ہے، اسی طرح آلو بھی بھونے جاتے ہیں جن کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ اگر آلوؤں کی سطح کو بھوننے سے پہلے گھی یا مکھن سے چوپڑ دیں تو بھوننے پر ان کا چھلکا نہایت ہی نرم اور مزیدار ہوگا اور اتارنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ خصوصاً بچوں کے لیے بہترین غذا ہے، بلکہ غذائیت کا خزانہ ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آلو دیر ہضم اور بادی یعنی کہ ریا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ آلو جلد ہضم ہونے والی غذا ہے، چونکہ اس میں قدرتی کھار ہوتی ہے، اس لیے جسم میں کھٹائی اور یورک ایسڈ کو زائل کرتا ہے، لہٰذا یہ ریا پیدا نہیں کرتا، یہ آبادی پیدا نہیں کرتا، بلکہ ہر قسم کی ریخ کو دور کرتا ہے۔
اور اس کا ایک اہم رول تیزابیت میں بھی ہے۔ آلو سب غذائیوں سے زیادہ الکلی رکھتا ہے، اس لیے یہ بدن میں الکلی کا ذخیرہ برقرار رکھنے اور اضافی تیزابیت کے خلاف تریاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ یورک ایسڈ کو تحلیل کر کے خارج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتڑیوں میں غذائی تخمیر کی معاونت اور اعضائے ہضم میں موافق جراثیم کی یہ نشوونما بھی کرتا ہے۔ اور خیال رہے کہ آلو طبی طور پر آلو قبض کشا اور پیشاب آور ہے، طبیعت کو آرام دیتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کے لیے آلو کا شوربہ اور آلو کا بھرتا بہت ہی مفید ہے، لہٰذا آپ کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک نہایتی اہم علاج میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ گردے کی پتھری۔ یورپ کے ایک ڈاکٹر کا قول ہے کہ گردے کی پتھری میں اگر اور علاج نہ کیا جائے تو آلو کا باقاعدہ استعمال ہی پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وافر مقدار میں پانی پینا بھی سود مند ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قدرت نے اس سبزی میں بے پناہ قوت اور لذت رکھی ہے۔ آنکھوں کے گرد آنے والی سوجن کو آلو کے قطرے رکھ کر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ آلو کا استعمال دل کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ آلو کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سردیوں میں یا سردیوں کے اینڈ پہ آلو بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو ان کے لیے ایک نہایت آسان ٹوٹکا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آلو زیادہ میٹھے ہوں تو انہیں چھیل کر نمک ملے پانی میں چند منٹ کے لیے بھگو دیں۔ جب وہ بھیگے رہیں گے اس طرح سے آلوؤں کی مٹھاس کم ہو جائے گی۔ اور میں آپ کے لیے ایسی ہی نہایتی مفید ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے سپورٹ ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ اور ہمارے چینل کو لائک کر دیں اور اپنے پیارے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔